بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 جس میں ہم گرامر سیکھیں گے چوتھی جوڑی کو لیتے ہوئے ضمائر کے ساتھ، اور یہ گرامر ہے صفحہ 19 کے ساتھ 19A کے ساتھ والی گرامر۔ عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ صرف کیا ہے؟ فعل کے مادے کو لیتے ہوئے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فعل سے، فاعل لام سے، فاعل مفعول، فعلتم یفعلون افعل فعال فعل وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ کو لے کر سادے جملے بنانا یا الفاظ سے پہلے جوڑیاں بنانا جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور جوڑیوں اور الفاظ کو لیتے ہوئے جملے بنانا۔ نحو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اون این وغیرہ کیوں آیا۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے، اسمیہ انا کے ساتھ، کانا اور فعلیہ۔ میرے بات دہرائیے اشاروں کے ساتھ۔ اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ یاد رکھیے کانا اور خلق دونوں بھی وربز ہیں، تو دونوں میں بھی کان اللہ غفور، خلق اللہ الارض، یہ لنک بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ علم، ہم نے 4 جوڑیاں بھی سیکھ لی، اور اس کے لیے ہمارے پاس 2 جملے ہیں۔ فی الارض بیت، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ۔ ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے اشاروں کے ساتھ۔ فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت بیت اللہ۔ تو یہ جوڑیاں کیا تھی؟ حرف جر، جر کی جوڑی، صفت کی جوڑی، اشارے کی جوڑی، تعلق کی جوڑی۔ حرف جر کوئی بھی ہو سکتا ہے، فی کے بجائے علی، الی، من وغیرہ۔ اور صفت کی جوڑی یہ بتاتی ہے کہ وہ گھر کیسا ہے، بیتن کیسا گھر، بڑا گھر، صفت بتاتی ہے کیسا۔ اور ذالک البیت کون سا گھر، یہ وہ، تو یہ ذالک جو ہے نا یہ اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں بیت کس کا گھر، تعلق کیا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو جر کی جوڑی، صفت کی جوڑی، اشارے کی جوڑی، تعلق کی جوڑی۔ تو جر، اس کے بعد صفت میں کیسا، کون سا اور کس کا۔ علم، اچھا فی الارضی میں ارضی تو چینج نہیں ہوگا، البتہ بیتن کبیر میں دونوں چینج ہوں گے۔ کب؟ رفع، نصب اور جر میں۔ جیسے میرے بات دہرائیے، ھذا بیتن کبیر، ھذا بیتن کبیر، رأى زید بیتن کبیرا، رأى زید بیتن کبیرا، زید فی بیتن کبیر، زید فی بیتن کبیر۔ علم، اچھا اشارہ ہم نے سیکھا ذالک البیت، یہ بھی جو ہے مختلف حالتوں میں چینج ہوگا، لیکن اس میں ذالک 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 چینج نہیں ہوگا، اس میں بیتو بیتا بیتی چینج ہوگا۔ تو میرے بات دہرائیے اشارے کے ساتھ، بیتہ ذالک البیت، بیتہ ذالک البیت، رأى زید ذالک البیت، رأى زید ذالک البیت، زید فی ذالک البیت، زید فی ذالک البیت۔ علم، تو اس میں صرف دوسرا لفظ چینج ہوگا، اور جو تعلق کی جوڑی ہے اس میں صرف پہلا لفظ چینج ہوگا۔ بیت اللہ میں اللہ 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 جو سیکنڈ لفظ ہے وہ تینوں حالتوں میں ویسے ہی رہے گا، صرف پہلا لفظ چینج ہوگا۔ جیسے میرے بات دہرائیے، ھذا بیت اللہ، ھذا بیت اللہ، رأى زید بیت اللہ، رأى زید بیت اللہ، زید فی بیت اللہ، زید فی بیت اللہ۔ علم، تو ہم نے کیا سیکھا ان 4 جوڑیوں میں؟ فی الارضی، پہلی جوڑی میں جب ارضی زیر لگ گیا نا تو اس کے بعد کوئی چینج نہیں ہوگا جملے میں، چاہے کدھر بھی جائے۔ البتہ بیتن کبیر،
یہ دونوں الفاظ چینج ہوں گے حالت کے لحاظ سے، بیتن کبیرن بیتن کبیرن بیت، اور ذالک البیت تیسری جوڑی میں ذالک چینج نہیں ہوتا، اشارہ چینج نہیں ہوتا، ہاذا 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 ذالک ذالک ذالک، صرف البیت سیکنڈ ورڈ چینج ہوگا، ذالک البیت ذالک البیت ذالک البیت، اور آخری جوڑی میں چوتھی جوڑی میں صرف پہلا لفظ چینج ہوگا، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا لفظ ہے اللہ ہی، ایک بار زیر آ گیا جوڑی میں تو جملے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ آلریڈی نیچے ہے. علم پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا بیت اللہ تعلق کی جوڑی کو، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور اس کا اثر بھی ہم نے ابھی دیکھا، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، ٹھیک ہے. اور اس کو جملوں میں بھی ہم نے استعمال کیا، جیسے ھذا بیت اللہ، رأى زید بیت اللہ اور زید فی بیت اللہ. اس سبق میں ہم بیت اللہ کے بجائے بیتہ لیں گے، یعنی دوسرا جو لفظ ہے اللہ ہی، اس کے بجائے ضمیر لیں گے، یعنی ہو لیں گے، اس کا گھر، بیتہ. تو اصل میں یہ دو الفاظ ہیں، بیتہ دو الفاظ ہیں، تو دوسرے لفظ پر ہو، ہم، کائی، کم، نائی وغیرہ پر دوسرے لفظ پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا جب یہ جملے میں آئے. تو اصلی حالت ہوگی بیتہ، اور اثر پڑے تو بیتا ہو، اور جر کے بعد بیتی. اب بیتی ہو ہے اصل میں، وہ بیتی ہو، لیکن بیتی ہو بولنا مشکل ہے تو آسانی کے لیے بیتی کے ساتھ ہی کر دیا اس کو، ٹھیک ہے. ورنہ اصل میں وہ تھا بیتو ہو، اپنی بہو اپنی جگہ، بیتا ہو بیتی ہو، مگر بیتی ہو بولنے کے بجائے بیتی ہی آسانی کے لیے کر دیا گیا ہے. تو مجھے جواب دیجئے اشاروں کے ساتھ. اصلی حالت بیتو ہو، اثر پڑے تو بیتا ہو، جر کے بعد بیتی ہی. علم اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے. ھذا بیتہ، یہ اس کا گھر ہے. دخل زید بیتہ، داخل ہوا زید اس کے گھر میں، رائٹ. اور زید فی بیتہ، زید اس کے گھر میں ہے. چلیے میرے بعد اشاروں سے دہرائیے، اور اشارے جو ہیں ہم فوکس کریں گے بیتہ، ایک اشارہ بیتہ بیتہ بیتہ. دہرائیے میرے بعد. ھذا بیتہ، ھذا بیتہ. دخل زید بیتہ، دخل زید بیتہ. زید فی بیتہ، زید فی بیتہ. پھر سے. ھذا بیتہ، ھذا بیتہ. دخل زید بیتہ، دخل زید بیتہ. زید فی بیتہ، زید فی بیتہ. علم پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا رب الارض، یعنی زمین کا رب، رائٹ. تو اصلی حالت کیا ہے؟ رب الارض. اثر پڑے تو رب الارض، حرف جر کے بعد رب الارض. ایک بار جواب دیجئے. اصلی حالت رب الارض، اثر پڑے تو رب الارض، جر کے بعد رب الارض. علم اب اس میں ارض جو ہے مؤنث ہے، تو اس کو ہم ضمیر سے بدلیں گے، یعنی بجائے زمین کا رب بولنے کے بجائے اس کا رب، تو ربہا ہوگا، چونکہ یہ مؤنث ہے، فیمینین ہے. تو ربہا. اب ہا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسے ارضی پر کوئی اثر نہیں تھا نا، ویسے ہی ہا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ربہا ربہا ربیہا، ربو ربا ربی، پہلے لفظ پر اثر ہے، دوسرے لفظ پر کوئی اثر نہیں ہے. تو مجھے جواب دیجئے. اصلی حالت ربہا، اثر پڑے تو ربہا، جر کے بعد ربیہا. علم تب اس جوڑی کو جملوں میں استعمال کریں گے ٹی پی آئی کے ساتھ. تو ربہا ایک ہی اشارہ ہوگا، ہا کے لیے کوئی اشارہ نہیں دیں گے ہم، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں اسے پہلے سے. تو اللہ ربہا، اللہ اس کا رب ہے. اعبدو یعنی اس زمین کا رب ہے. یہاں پر ہا جو ہے ہم زمین کے لیے لے رہے ہیں، کسی کا بھی ہو، سب کا رب اللہ ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں ربہا، اس کے رب کی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بی ربی ہا، میں پناہ میں آتا ہوں اس کے رب کی. تو میرے بعد اشارے سے دہرائیے. اللہ ربہا، اللہ ربہا. اعبد ربہا، اعبد ربہا. اعوذ بی ربیہا، اعوذ بی ربیہا. علم اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا ربہا، یہ تو صرفی پارٹ ہے، رائٹ.
ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے مثلا اگر کوئی حرف جر آئے جیسے بی، تو حرف جر بھی صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر کرتا ہے. تو ربہ میں 2 الفاظ ہیں، تو دوسرا لفظ جو ہے جیسے زمار جیسے ہو ہم کائی کمنا، اس پر حرف جر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، رائٹ. تو بی پلس ربو کیا ہوگا؟ بی ربی. تو ربو 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 اس میں سب ربی 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 ہو جائے گا، رائٹ. ربی ہو، ربی ہم، ربی کا، ربی، ربی کم، ربینا، ربی ہا. البتہ جو پہلے 2 ہیں بی ربی کے بعد بی ربی ہو بولنا مشکل ہے، اس لیے عربوں نے اس کو بی ربی ہی کیا ہے سہولت کے لیے، وہ حرف جر کا اثر نہیں ہے. اسی طرح ربہم، تو بی ربی ہم بولنا مشکل ہے تو اس کو بی ربی ہم کہتے ہیں، حرف جر کا ہم پر اثر نہیں ہے، وہ آسانی کے لیے. جیسے کہ آپ دوسروں میں دے سکتے کہ بی ربی کا، بی ربی اپنی جگہ ہے، بی کا اثر ربی پر ہوا ہے، اور کا جیسے کہ ویسی ہے، بی ربی کی نہیں ہوا، بی ربی وہ تو ایسے ہی. اسی طرح بی ربی کم، بی ربینا، بی ربی ہا. تو دوسرے جو الفاظ اس میں ہو ہم کائی کمنا ہا، اس پر حرف جر کا اثر نہیں. حرف جر صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر کرتا ہے. تو میں کہوں گا بی کے بعد ربہ آئے تو کیا ہوگا، آپ جواب دیجئے، ٹھیک ہے. بی کے بعد ربہ آئے تو بی ربی ہی، بی کے بعد ربہم آئے بی ربی ہم، بی کے بعد ربو کا بی ربی کا، بی کے بعد ربی بی ربی. آلریڈی اس میں ای کا ساؤنڈ ہے تو کوئی اثر نہیں ہے، اس میں کوئی چینج نہیں. بی کے بعد ربکم بی ربی کم، بی ربی کم. تو ہم اس کو ذرا الگ سے پڑھیں گے. بی کے بعد ربینا، بی کے بعد ربنا بی ربی نا، بی کے بعد ربوہا بی ربی ہا. اوکے علم. اسی طرح من دوسرا حرف جر لیتے ہیں، تو مجھے جواب دیجئے. من کے بعد ربہ آئے تو ہم پہلا لفظ ذرا الگ پڑھتے ہیں، من ربی ہی، اس طرح سے. من کے بعد ربہ آئے تو من ربی ہی، من کے بعد ربہم من ربی ہم، من کے بعد ربو کا من ربی کا، من کے بعد ربی من ربی. یہاں پر جو ہے ای بالکل لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی چینج بھی نہیں آتا ہے. من کے بعد ربو کم من ربی کم، من کے بعد ربو نا من ربی نا، من کے بعد ربو ہا من ربی ہا. علم. بس اتنا ہی. دعاؤں کو مت بھولیے. رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور سننا سنانا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا. ویڈیو سے پڑھائیے، آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، یا خود ٹیچر بنیے، ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.